اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان کرے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص اپنے لیے رکھے اور اپنے دین کی سرخروئی کے لیے ہماری خدمات قبول کرے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہوتی ہیں، بس دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دین کے اصل کے اوپر قائم رکھے اور کہیں پر بھی ہم بھٹکے نہ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نام لے کے کسی بزرگ نے خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کرو، اور ہم کہیں کہ بس بزرگ نے خواب دیکھ لیا تو اب ہم نے تو اس کے اوپر عمل نہ کیا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ کم از کم ایمان میں اتنی اسٹرینگتھ ہونی چاہیے کہ پتہ ہو کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا اور تمہارے پر نعمت تمام کر دی گئی اور تمہارے دین کو پسند، جس نے اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ بس ختم ہو گئی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے چلے گئے ہیں، اس کے بیچ میں نہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں سے کچھ چیز نکال کے سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب چیزیں مکمل ہو گئیں اور ہمیں گڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب علم ہوتا ہے نا میری پیاری بہنوں، تو اس وقت کنفیوژن نہیں ہوتی، اس وقت انسیکیورٹی نہیں ہوتی، اس وقت بے چینی نہیں ہوتی۔ جب علم آ جاتا ہے تو ایک انسان کے ایمان میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز لینے کی ہے، کون سی چیز نہیں لینے کی۔ اب حدیث کی تدوین کے معاملے میں کہ حدیث کب سے لکھی جانے لگی، ایک بہت بڑا جو ہے نا مسکنسیپشن ہے اور ایک پھیلائی گئی ہے بات، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال کے بعد لکھنا شروع کیا گیا، جب امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے احادیث کی کتب لکھیں۔ تو یہ تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ ایسی نہیں تھی بات۔ اصل بات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کاتب تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی کچھ نہیں لکھا کرتے تھے اور لکھنا پڑھنا کسی کو آتا ہی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کو لکھنا آتا تھا اور وہ کاتب تھے، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کتابت کرتے، اور ان میں بہت سارے نام ہیں۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، حسین بن نمیر، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن ارکم، علا بن عقبہ، زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، معاویہ بن ابی سفیان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت انصاری، حنزلہ بن ربیع، علا بن حضرمی، ابان بن سعید، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ یہ سب کے سب کاتب تھے اور یہ لکھا کرتے تھے۔ جو بھی دستاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانی ہوتی تھی، چاہے وہ سرکاری ہو، دینی احکام ہو، تو وہ یہ لوگ لکھا کرتے تھے۔ اور لکھنا پڑھنا جاننے والوں میں آپ کو پورے کا پوری لسٹ دی جا سکتی ہے۔ کعب بن مالک، عمر بن خطاب، فاطمہ بن خطاب، عبداللہ بن عمر، خباب بن ارت، سعید بن زید، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، عبداللہ بن ابی اوفا، سعد بن عبادہ، سمرہ بن جندب، عبداللہ بن عمر بن العاص، جابر بن عبداللہ، حاتب بن ابی بلتہ، ابو ہریرہ، رافع بن خدیج، ابو رافع رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور یہ چیز، یہ ڈاؤٹ دور ہو جانا چاہیے کہ اس وقت نہیں لکھی گئی احادیث، اسی وقت سے احادیث لکھی جاتی تھی،
صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے اور وہ کیا کرتے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دربار رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی باتیں سنتے اور انہیں لکھ لیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شکایت کی کہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لو, یعنی لکھو. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص ینگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ سنتا لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے یاد کر لوں, یعنی لکھ کے پھر یاد بھی کروں. قریش نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, کبھی غصے میں بات کر دیتے ہیں, چنانچہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. یہ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں اس کا ذکر کیا میں نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو ضرور لکھ لیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا. یہ بات آپ بھی اپنے دلوں پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 200-250 سال کے بعد امام بخاری نے لکھنی شروع کی, یہ بالکل غلط خیال ہے اور یہ ایک قسم کا مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کو جو کچھ بھی خود پڑھا نہیں اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے کرتے لوگوں میں کتنا ڈاؤٹ پھیلا دیا. اور ایک اور حدیث مینشن کرنی بہت ضروری ہے جو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ, اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہ لکھو. لیکن اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. لوگ یہ کوٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے وہ نہیں بتاتے. بات دراصل یہ ہوئی کہ نزول قرآن یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کے علاوہ ان کی تفسیر اور تشریح میں بھی جو کچھ ارشاد فرماتے صحابہ اسے ایک ہی جگہ پر قرآن کے ساتھ ہی لکھ لیتے. یعنی قرآن بھی عربک میں تھا اور ظاہر صحابہ جو لکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو وہ بھی عربک میں اکٹھا لکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کچھ لکھ رہے ہو تم, یعنی قرآن تو تھوڑا پارٹ تھا, تم کیا لکھ رہے ہو؟ اور تو صحابہ نے کہا کہ وہی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تک کتاب لکھی جا رہی ہے, اللہ کی کتاب علیحدہ کرو اور اسے خالص رکھو, یعنی ایکسپلینیشن کو اس کے ساتھ نہ جوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام قرآنی آیات اور ان کی تفسیر یعنی جو احادیث تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز تھے ان دونوں کو ایک جگہ پہ لکھ رہے تھے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ رکھنے کا لکھنے کا حکم دیا. اور ابھی جو پہلے آپ کو میں نے ساری احادیث سنائی کہ سب صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے جو کچھ سنتے ہو لکھو, اس سے ساری بات واضح ہو گئی اور کوئی کنفیوژن نہیں رہی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کون کون سے صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتب موجود تھی, یعنی انہوں نے اپنا ایک صحیفہ بنا کر رکھا ہوا تھا. کتاب الصدقہ جو تھا, یہ میں آپ کو دلیلیں دے رہی ہوں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ 150-250 سال کے بعد احادیث لکھی گئی ہیں آپ ان کو یہ دلیل دے سکیں کہ کتاب الصدقہ حضرت عبداللہ بن عمر, یہ مشہور صحابی ہیں نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے, جو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور احادیث سے بہت محبت کرتے تھے, سنت کے بہت زیادہ پابند تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سرکاری حکام کو بھیجنے کے لیے کتاب الصدقہ تحریر کروائی جس میں جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل تھے, اور اس کو کیا کہتے تھے صحابہ؟ کتاب الصدقہ. صحیفہ عامر بن حزم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر حضرت عامر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحیفہ لکھوا کر ارسال فرمایا جس میں تلاوت قرآن, نماز, زکوٰۃ, طلاق, غلام آزاد کرنے, قصاص, دیت, نیز فرائض و سنن اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل درج تھی. یہ ساری کیا باتیں تھیں میری پیاری بہنوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں. پھر صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحیفہ لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر عطا فرمایا, جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہمارے پاس پڑھنے لکھنے کی کوئی کتاب نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن اور اس صحیفے کے, جو صحیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا تھا اور اس میں زکوٰۃ کے مسائل درج تھے. پھر صحیفہ وائل بن حجر,
وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن حضر موت جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، سود، شراب وغیرہ کے مسائل پر مشتمل صحیفہ تیار کروا کے عنایت فرمایا۔ یہ کیا تھی میری پیاری بہنوں؟ احادیث تھیں لکھی ہوئی۔ صحیفہ سعد بن عبادہ نے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر یہ صحیفہ مرتب کیا تھا۔ صحیفہ سمرہ بن جندب، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرتب کیا تھا، جو بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلمان رحمہ اللہ کے حصے میں آیا۔ صحیفہ جابر بن عبداللہ، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتب کردہ صحیفہ مناسک حج کی احادیث پر مشتمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود احادیث سنی، لکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی تصدیق بھی کروائی۔ تو جھوٹا ہو گیا نا دعویٰ ان کا، جو حدیث کا انکار کریں ان کا جھوٹا ہو گیا نا دعویٰ، جو کہہ رہے تھے کہ 250 سال کے بعد احادیث لکھی گئی ہیں تو کیا پتہ کہ صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جا رہی ہے اور ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث پر مشتمل کئی کتب تھیں۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کے پاس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتب تھیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ، علم کتنی پیاری چیز ہوتا ہے اور کس قدر یقین دیتا ہے اور کتنا اعتماد اور اطمینان دیتا ہے علم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس کے بارے میں وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ صادقہ وہ کتاب ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر لکھا ہے، یعنی وہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی لکھا تھا، صادقہ نام تھا اس کا۔ پھر کیا تھا کہ صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحیفے میں صدقات اور زکوٰۃ کے احکامات درج تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب خود پڑھی تھی، لکھی ہوئی کتاب۔ حضرت عثمان کا صحیفہ، اس صحیفے میں زکوٰۃ کے جملہ احکام درج تھے۔ صحیفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن حلفاً بیان کرتے تھے کہ یہ صحیفہ ان کے والد نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ مسند ابو ہریرہ، اس کے نسخے عہد صحابہ میں لکھے گئے۔ اس کی ایک نقل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ گورنر مصر کے پاس موجود تھی۔ خطبہ فتح مکہ، یہ ایک یمنی باشندے ابو شاہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مفصل خطبہ قلم بند کروانے کا حکم دیا۔ روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ان کی شاگرد عروہ بن زبیر، جو ان کے بھانجے بھی تھے، نے قلم بند کی۔ صحیفہ صحیحہ، یہ صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کر کے اپنے شاگرد حمام بن منبع رحمہ اللہ کو املا کروایا۔ اس میں 138 احادیث ہیں جن کا زیادہ تر تعلق اخلاقیات سے ہے، اخلاقیات نہیں، اخلاقیات سے ہے۔ یہ صحیفہ ہند و پاک میں شائع ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وفات 59 ہجری میں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گراں قدر تاریخی تالیف عہد صحابہ کی مایہ ناز یادگار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ابھی اور بھی مکتوبات ہیں جو اگر میں آپ کو لسٹ بتانے لگ جاؤں تو آپ کے کتنا ٹائم گزر جائے۔ اگر آپ لے سکتے ہیں تو یہ بک اتباع سنت کے مسائل حدیث پبلیکیشنز کی ہے، محمد اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اگر آپ یہ لے سکیں تو لے لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو اپنے پاس دلیل کے طور پر رکھیں اور ان لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں جو حدیث کو نہیں مانتے۔ پھر اگر کوئی نہ مانے تو پیاری بہنوں، ہمارا مقصد کنوے کرنا ہے، کنونس نہیں کرنا۔ ہم صرف بتائیں گے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے پاس پہنچانے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوشش دیکھے گا اور جو مانے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنا حساب کتاب خود اللہ کے ہاں پائے گا۔ اچھا، عہد تابعین میں بھی کتابت اور تدوین حدیث ہوئی تھی، اور اس میں حضرت عروہ، حضرت طاؤس، حضرت خالد بن معدان، حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ، حضرت سلمان لشکری، حضرت ابو الزناد، امام مالک، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، ان سب لوگوں نے اس پر کام کیا۔
کتابت ہوئی. سبحان اللہ، یہ ڈاؤٹ تو دور ہو گیا نا کہ بڑے عرصے کے بعد حدیث کو لکھا گیا تھا اور ہمیں نہیں پتہ کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس طرح کی باتیں یہ ہم نہیں کر سکتے اب، کیونکہ اب ہمارے پاس علم آ گیا ہے کہ حدیث یاد بھی کی گئی تھی اور لکھی بھی گئی تھی. اور اگر یہ کوئی ایسا کام ہوتا جس پہ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ اتنا غیر خدا نخواستہ غیر ضروری بات ہوتی، تو جو علماء ہیں انہوں نے اتنی ماریں کھائیں، اتنی تکلیف سہی، لیکن اس علم کو نہیں چھوڑا. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری، امام شافعی، حسن بصری، محمد بن سیرین، عبید اللہ بن ابی رافع، یحییٰ بن عبید، ابن ابی کثیر، ان سب کو تکلیفیں سہنی پڑی اس علم کو لے کر چلنے کی نتیجے میں. کبھی کسی علم کے بیچ میں کوئی جان ہوتی ہے تو اس پہ دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ وردی انف ہے کہ میں اس کے لیے تکلیف سہ سکوں، ورنہ تو جو چیز وردی نہیں ہوتی انسان کہتا ہے چھوڑو پرے، مجھے تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی حرج ہی نہیں. لیکن ان کو پتہ تھا کہ امت کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ حدیث پر کام کیا جائے اور ان سے جڑ کے رہا جائے، اور ان سے ناطہ نہیں توڑ سکتے، چاہے ہمیں دنیا میں کتنی بھی مصیبتیں دیکھنی پڑیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کر دیا، کہ اس نے کہا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہوگا، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی تحقیق وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا ہو. اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے کیسے؟ اگر خدا نہ خواستہ حدیث کا انکار بندہ کر رہا ہے تو پھر رسول کی اطاعت کہاں سے آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کتب مرتب ہوئی ہیں، اور ان کتب کے نام ہیں کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن کے اوپر زیادہ برڈن نہ پڑے. آج کے لیے اتنا ہی ایبزارب کر لیجئے کہ الحمدللہ ایک ہمارا دین مکمل ہے، دوسرا دین دو چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب، اللہ کے کلام کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کے اوپر، جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم ان دونوں میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑتے ہیں تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تیسری بات یہ کہ جو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کریٹ کیا جاتا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے. تھوڑا سا انسان علم حاصل کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ مرتب کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، صحابہ کے دور میں ہی کنفرمیشن ہوئی تھی، اور پھر اس کو آگے لوگوں میں بانٹا گیا، لوگوں کو دیا گیا. ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر. میری پیاری بہنوں، یہ انسان عقل مند اور علم والے انٹلیکچوئل لوگ ایک حدیث کو کنفرم کرنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے ہیں کہ ہم اسی بندے سے سنیں جس نے ڈائریکٹ سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں وزن ہے. یہ اتنی ضروری بات تھی. اور محدثین تو وہ کیا کرتے تھے کہ اگر وہ ان کا کرائٹیریا کہ کس سے حدیث لینی ہے کس سے نہیں لینی، ان کا اتنا ٹائٹ اور اسٹرکٹ تھا کہ وہ اگر بندہ اپنی ذاتی زندگی میں انسانوں سے تو کیا جانوروں سے بھی جھوٹ بولے گا تو ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے. اتنا اسٹرکٹ انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کسی کے پاس گئے کہ سنا کہ وہ حدیث اس کے پاس ہے، وہ بتاتے ہیں. تو جب وہ گئے تو اس بندے نے اپنی جھولی سی ایسے رکھی ہوئی تھی اور اپنے گھوڑے کو بلاتے ایسے کہ بھیا آؤ میرے پاس، میں کھانا دیتا ہوں. تو جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے جھولی چھوڑ دی اور جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا آپ نے گھوڑے سے جھوٹ بولا؟ تو انہوں نے کہا بلانے کا ایک طریقہ تھا. تو انہوں نے کہا نا حدیث آپ سے نہیں لیں گے. اب آپ مجھے بتائیں
اتنا ٹاپ کلاس قسم کا اسٹرکٹنس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے لیں گے جس کے بیچ میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، نہ اس کی ذاتی زندگی میں نہ اس کی دینی زندگی میں، تو حدیث اس سے لیں گے. تو پھر جھوٹ کیسے غلط ملت ہو سکتا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ دوائی، اگر آپ کوئی بندہ مر رہا ہے اور آپ کو دوائی چاہیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ او جی اس وقت تو سچی دوائیاں بھی ہیں اور جھوٹی دوائیاں بھی موجود ہیں تو چھوڑو، رہنے دو. نہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں صحیح حقیقت کہاں ہے، ہم اس تک پہنچ کے رہتے ہیں اور جان بچاتے ہیں. اس وقت بھی میری پیاری بہنوں لوگوں کی جان بچانے کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ اگر حدیث کو چھوڑتے ہیں تو دین بالکل ہمارا جو ہے وہ ادھورا ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی چیز کی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. اور پھر وہ بے دین لوگ جو قرآن کو اپنے من مانے مطلب دینا چاہتے ہیں، ان کے چنگل میں انسان پھنس جاتا ہے. جو من مانے مطلب دینا چاہتے ہیں، فرشتے نیکی ہیں، اور یعنی ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں کسی بھی چیز کو. جو اللہ تعالیٰ نے لٹرلی بات کہی ہوتی ہے اس کو ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں اور کوئی اور معنی دے دیتے ہیں. تو جب تک ہم حدیث سے جڑے رہیں گے، یہ دو ماخذ ہیں، یہ دو ریسورسز ہیں ہمارے، یہ دو سورسز آف گائیڈنس ہیں. ان کے ساتھ جب تک ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا دین اور ایمان مکمل رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ہمارے تک پہنچتی رہے گی. ایک چیز کو بھی چھوڑ نہیں سکتے میری پیاری بہن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے اور ہماری توبہ استغفار کو قبول کرے. ہمارا دین سے محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرے اور قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائے اور جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے انشاءاللہ باذن اللہ. اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.